بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پکارے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی محبت، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں نا، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا، پاک پروردگار۔ رات کا آخری پہر ہے اور صبح کی سفیدی ابھی نمودار نہیں ہوئی۔ ہر طرف ایک گہرا پرسکون اور پراسرار سکوت طاری ہے۔ دن کا شور شرابہ، بازاروں کی رونق، دفتروں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ تھم چکا ہے۔ ساری مخلوق نیند کی گہری آغوش میں ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں سو رہا ہے، غریب اپنے جھونپڑے میں، طاقتور بھی بے خبر ہے اور کمزور بھی۔ جانور اپنے ٹھکانوں میں ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں خاموش ہیں۔ پوری کائنات پر ایک خاموشی کی چادر تنی ہوئی ہے، لیکن ایسی گہری خاموشی میں، ایسے سناٹے میں، کچھ خوش نصیب روحیں بیدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نرم اور گرم بستروں کی لذت کو ٹھکرا کر اپنے رب کے حضور، اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین سو رہی ہوتی ہے اور آسمان جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مخلوق اور خالق کے درمیان دنیا کے تمام پردے اڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب عشق اور معشوق کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ یہ تنہائی کی وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جہاں بندے کی ہر سرگوشی، ہر آہ اور ہر آنسو براہ راست الہی تک پہنچتا ہے، جہاں آج ہم اسی سب سے قیمتی، سب سے پرکیف اور سب سے بابرکت عبادت یعنی نماز تہجد پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر ہم تہجد کو ایک نفل نماز سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اضافی عبادت ہے جسے پڑھا تو بہت ثواب اور اگر نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ یہ ایک نفل عبادت ہے، لیکن یہ عام نفلوں کی طرح نہیں۔ یہ صرف ایک نفل نماز نہیں، بلکہ یہ اللہ سے راز و نیاز اور گفتگو کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا قرب پانے، اس کا دوست بننے اور اس کے عاشقوں کی صف میں شامل ہونے کا سب سے بڑا اور سب سے آزمودہ راز ہے۔ تو آج کی اس پرنور نشست میں ہم تہجد کے اس سفر پر روانہ ہوں گے۔ تہجد کی وہ کون سی لذت ہے جس کے لیے اللہ والے اپنی راتوں کی نیند قربان کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قریب ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو روز قیامت صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ مقام شفاعت کا مقام ہے، جب تمام انسانیت آپ کے قدموں میں ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ نے اس عظیم مقام کا ایک راستہ تہجد کو قرار دیا۔ دوسری خوشخبری متقین اور جنتیوں کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں، اپنے پرہیزگار بندوں کی دنیاوی عادات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ الزاریہ میں اللہ فرماتا ہے، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں اٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے راتوں کو جاگنا اور تہجد کے وقت استغفار کرنا جنتیوں کی پہچان قرار دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے ایسے فضائل بتائے کہ سن کر ایمان تازہ ہو جائے۔ پہلی فضیلت اللہ کا اپنے بندے کے سب سے قریب آنا۔ یہ تہجد کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت فضیلت ہے۔ تو اس منظر کا تصور کیجئے، کائنات کا بادشاہ
خود اپنے دروازے پر آ کر اپنے سوئے ہوئے بندوں کو پکار رہا ہے کہ اٹھو، مانگو، جو مانگو وہ ملے گا۔ اس سے بڑی محبت اور قبولیت کی گھڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ والے کسی مجبوری میں تہجد نہیں پڑھتے تھے، وہ شوق میں پڑھتے تھے۔ وہ اسے بوجھ نہیں بلکہ اپنی روح کی راحت سمجھتے تھے۔ تہجد کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی لذت اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں براہ راست ہم کلام ہونے کا تجربہ ہے۔ دن کے وقت ہم ہر طرف کے شور، لوگوں اور ذمہ داریوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں بھی دنیا کا شور داخل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے اس طرح بات نہیں کر پاتے، لیکن تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب ساری کائنات خاموش ہو جاتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی ساری پریشانیاں، سارے دکھ، اپنے سارے خوف بغیر کسی حجاب کے اپنے رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ رو کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ ایک بچے کی طرح اس سے اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت کا سوال کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک ذاتی اور خفیہ ملاقات ہے۔ یہ وہ لذت ہے جسے پانے کے بعد انسان کو دنیا کی محفلیں پھیکی لگنے لگتی ہیں۔ اس وقت مانگی گئی دعا میں جو طاقت ہے نا، جو تاثیر ہے اور جو قبولیت ہوتی ہے، وہ دن کے کسی اور حصے میں نہیں۔ اللہ والے اپنے سب سے بڑے اور ناممکن نظر آنے والے کاموں کے لیے رات کی اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے عاشقوں کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر آپ صرف 2 رکعت بھی پڑھیں تو آپ کا شمار تہجد گزاروں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی یاد کی طرف کھینچتا ہے۔ رات کے وقت اٹھنا اور نماز پڑھنا عام نفس کو پسند نہیں، تو جب تمہارا دل چاہے کہ تم تہجد پڑھو تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص توفیق ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔